الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے پچھلے دروس میں مورث کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مورث حضرات کرتے ہیں۔ ان تمام غلطیوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کا نظام میراث شفاف طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ وارثین کی طرف سے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی غلطی جو عام طور پہ نظر آتی ہے وہ ہے میراث میں تاخیر۔ میراث کے نظام پہ عمل کرنے میں بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ کسی آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جس قدر ممکن ہو سکے جلد از جلد اس کے ترکے کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہیے، یہ ہماری اسلامی شریعت کہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد، اس کے جو حقیقی وارثین ہیں، ان کے درمیان ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دادا کے ترکے میں اولاد کے بجائے پوتے پڑ پوتے لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جس قدر بھی ممکن ہو سکے 2 دن بعد، 3 دن بعد، 5 دن بعد ترکے کو تقسیم کر دیا جائے تو حقیقی جو وارثین ہیں ان کو ان کا حصہ مل جائے گا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ اس کے اندر لیٹ کیا جائے، تاخیر کی جائے، اتنے ہی مسائل اور مشکلات بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے تجزیے کے مطابق آج میراث کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کے اسباب میں سے ایک بنیادی وجہ مناسب وقت پہ میراث کا تقسیم نہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا تو فوری طور پہ اس کے میراث کو تقسیم کر دیا جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقسیم کرنے ہم بیٹھے تو سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا کہ ابھی ایک آدمی کا انتقال ہوا اور ان لوگوں کو مال و دولت کی پڑی ہے، مال و دولت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس نظام کا یہ تقاضا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی مال کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو میت کے انتقال کی وجہ سے لوگوں کا دل نرم رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کمی اور زیادتی کو یا ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ان کے اندر موجود رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں لوگوں کے اندر جو اخوت، بھائی چارگی اور اپنائیت رہتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، اور مسئلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب کسی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد میں ترکہ تقسیم ہونے کے بجائے پوترے تقسیم کرتے ہیں، تو چونکہ سلسلہ بڑھتے ہوئے دوریاں بڑھتی جاتی ہے اور اختلافات کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی غلطی وارثین کی طرف سے ہوتی ہے کہ لوگ میت کے انتقال کے بعد فوری طور پہ اس کا ترکہ تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیز بطور غلطی کے بیان کی جا رہی ہے، اس کی اصلاح کرنا بہت سارے مفاسد کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری غلطی جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے، ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جب کوئی بھی آدمی انتقال کرتا ہے تو شریعت نے اس کے مال کی تقسیم کی ترتیب بیان کی ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 پڑھیں اور دوسرے دلائل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کرے تو انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے مال سے
تجہیز و تکفین کیا جائے۔ یا اسی طرح سے بتایا گیا کہ اگر کوئی دوسرا تجہیز و تکفین کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس کے اخراجات وہ سنبھال لیتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میت کے مال ہی سے تجہیز و تکفین کی جائے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں خوددار ہوتا ہے، خودداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو انتقال کے بعد اس کی خودداری کو باقی رکھی جائے اور اس کے مال ہی سے تجہیز و تکفین کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قرض کا، کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا یا اس کے اوپر کوئی بھی مالی حق باقی ہے تو اس کے مال سے اس حق کو ادا کیا جائے، تاکہ وہ مرنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی سے بچ جائے۔ اور قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ پچھلے کسی درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، میدان جہاد کا معاملہ ہے، اور کہا اللہ کے نبی اگر آج کی اس لڑائی میں میں شہید ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تھوڑی دور گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور کہا اپنا سوال ریپیٹ کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے سوال دہرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 جہاں پہ وارثین کے حقوق کو بیان کیا ہے، وارثین کے حصوں کو بیان کیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا تذکرہ کیا ہے کہ دوسرے نمبر پہ قرض دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ میت جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر اس نے جائز وصیت کی ہے، کسی غیر وارث کو وصیت کی ہے، ود دھڑ کے اندر کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جو شریعت نے مراحل متعین کیے ہیں، ان مراحل میں سے۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے کہ وارثین کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی انتقال کیا، انتقال ہونے کے بعد تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ چوتھے مرحلے پہ آتے ہیں کہ اس کا جو مال ہے اس مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ حالانکہ تقسیم سے پہلے قرض کا تذکرہ ہے، وصیت کا تذکرہ ہے، ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو عام طور پہ سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ شریعت نے جو ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کو ملحوظ رکھ کر کے ہی ہمیں کسی کی جائیداد کو اس کے وارثین کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے جو ترتیب رکھی ہے یہ ترتیب بھی بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جب انتقال کیا تو جس طرح سے لباس کا وہ اپنی زندگی کے اندر مستحق تھا، ضروری قرار دیتا تھا، تو تجہیز و تکفین ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے مرحلے سے فراغت حاصل کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ قرض ہے، اگر قرض نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کیا پکڑا جائے گا، اس لیے اس کے مال سے زیادہ ضروری ہے، چونکہ مال اس کا ہے اس لیے قرض دے کر کے اللہ کی پکڑ سے اس کو بچایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کسی کا اس کے اوپر کچھ احسان ہو، کسی کو وہ بہتر سمجھتا ہو، دنیا میں اپنی مجبوری کی بنیاد پہ اس کو مال نہیں دے سکا تو وصیت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن کو وصیت کیا ہے ان کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو نظام دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ الحق الفرائض بأہلها فما بقی فہو لأولی رجل ذکر۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چوتھے مرحلے پہ جب مال تقسیم کیا جائے گا تو وارثین کے شریعت نے بنیادی طور پہ دو حصے بتائے ہیں، ایک ہے اصحاب الفروض کا اور دوسرا ہے اسبا کا۔ اصحاب الفروض وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہماری شریعت نے متعین کر دیا ہے، اور اس کے اندر 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، اور دوسرا جو گروپ بنایا ہے وہ اسبا کا ہے۔ تو تقسیم میراث کے موقع پہ بھی اصحاب الفروض کو سب سے پہلے دیا جائے گا، اور وہاں جو مال بچتا ہے ان کو دینے کے بعد وہ مال اسبا کو دیا جائے گا۔
جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے دروس میں پیش کی جائیں گے۔ یہ چند ایک غلطیاں ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی بعض غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مورث یا وارث یا دونوں کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور ان غلطیوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، اور پورے شریعت اسلامیہ نے جو نظام دیا اسی نظام کے تحت اس شعبے کو ہمیں متحرک اور فعال بنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔